ویلکم بیک آفٹر بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بلاول بھٹو زرداری کی اور بات کریں گے اب بھارت کی آبی جارحیت کے حوالے سے. ورلڈ بینک کے اندر یہ کیس کیا. اب انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس چیز کو خود سالو کر لیجیے. بھٹی صاحب کیا لیتے ہیں؟ انیکا یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے. پاکستان کے دریاؤں پر سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھارت 2 پن بجلی منصوبے تعمیر کر رہا ہے، جس کا ایک کا نام کشن گنگا ہے، دوسرے کا نام ہے رتلے ہائیڈرو پاور منصوبہ. ان دونوں منصوبوں کی تعمیر سے پاکستان کے دریائے جہلم کا جو پانی ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوگا، اور چونکہ پاکستان دریائے جہلم اور دریائے نیلم کا جو پانی جب پانی کے اوپر پن بجلی کے منصوبے لگا رہا ہے، اس کے اوپر نہ صرف ہماری زراعت کی بھی انحصار ہے بلکہ پن بجلی کا بھی. نیلم جہلم پن بجلی منصوبہ 450 روپے کی مالیت سے اسی پانی کے ذریعے سے چلایا جانا ہے. لیکن انفارچونیٹلی بھارت کی نیت میں چونکہ کھوٹ ہے اور مسلسل ہرڈلز کریٹ کرتا ہے. گزشتہ کئی سالوں سے سندھ طاس معاہدہ ایک بڑا کلیئر ایک ایگریمنٹ ہے ورلڈ بینک کے تعاون سے جو ہوا تھا کہ اگر کسی جگہ کے اوپر ڈسپیوٹ آتا ہے اور اسپیشلی کوئی ایسا منصوبہ تعمیر نہیں کیا جائے گا جو دریا پاکستان کو ملے ہیں جس سے پاکستان کے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ متاثر ہو. لیکن بھارت مختلف ٹیکنیکل ایکسکیوزز پیش کرتے ہوئے منصوبے تعمیر کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے بعد اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ان کو مکمل کر لوں. اب یہ 2 منصوبے ایسے جو بڑے ایڈوانس سٹیج کے اوپر ہیں. گزشتہ 2 سال سے جنگ جاری ہے اور گزشتہ سال پاکستان نے ورلڈ بینک سے رجوع کیا تھا کہ ان دی لائٹ آف انڈس واٹر ٹریٹی ثالث آپ قائم کریں، جو کہ اس کی شک کے مطابق ہے. وہ اس کا فیصلہ کرے کہ پاکستان کے دریاؤں کے اوپر جو بھارت مقبوضہ کشمیر کے اندر جو پن بجلی منصوبے تعمیر کر رہا ہے ان کی تعمیر کو رکوایا جائے. لیکن اس مرتبہ حیران کن طور کے اوپر دسمبر میں ورلڈ بینک کے صدر نے ایک خط لکھ دیا پاکستان کو کہ آپ کو 1 ماہ کی مہلت دی جاتی ہے کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ ثالث مقرر کیا جائے، بھارت چاہتا ہے کہ نیوٹرل ایکسپرٹ ہو. دونوں کا آپ کا پیچ اپ نہیں ہو رہا. 1 ماہ میں آپ خود اس مسئلے کو حل کریں ورنہ ہم اپنا کردار ادا کریں گے. اب پاکستان کی جانب سے ورلڈ بینک کو دوبارہ جواب دیا گیا ہے کہ نیوٹرل ایکسپرٹ ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہے. بھارت باہمی طور کے اوپر اس مسئلے کو حل کرنے کو تیار نہیں ہے. دونوں متنازع منصوبے ہیں. پاکستانی دریاؤں کا پانی بری طرح سے متاثر ہوگا. بھارت کی یہ آبی جارحیت ہے. ورلڈ بینک سندھ طاس معاہدے کی روشنی میں اپنا کردار ادا کرے اور ثالث مقرر کیا جائے. لیکن حیران کن طور کے اوپر ورلڈ بینک ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ سندھ طاس معاہدے کے اندر اس کلاس کو ایکسرسائز کرنے کے بجائے بھارت ان کا ایک وفد گیا جو کہ بھارت جا کے وزٹ کیے ہیں، ان سے چیزیں ڈسکس کی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم خود ہی حل کریں. خود حل مسئلہ نہیں ہوگا. نیوٹرل ایکسپرٹ ہائر ہونے سے پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچے گا. لیکن ورلڈ بینک ثالث مقام قائم کرنے کے حوالے سے آگے نہیں بڑھا اور مودی صاحب نے تھریٹ کیا تھا پاکستان کو کہ وہ سندھ طاس معاہدے کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ ہتھ کنڈا ہے کہ ثالث مقرر نہ کیا جائے. پاکستان نیوٹرل ایکسپرٹ نہیں مانے گا تو سندھ طاس معاہدہ جو ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گا. وہ ٹھیک ہو گیا. وہ ہم نے پہلے بھی ایک سٹوری کی تھی کہ ورلڈ بینک کے اندر واشنگٹن ڈی سی میں جو 13 فلور پہ وہاں پہ جو ایشین ساؤتھ ایشیا کو ڈیل کرتے ہیں وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ انڈین فلور کے نام سے مشہور ہے. انڈین انفلوئنس بہت زیادہ ہے. ہاں وہاں پہ انڈین انفلوئنس بہت زیادہ ہے. وہاں پہ انڈین لابی بڑی اسٹرانگ ہے. وہ تو ہمیں ساری سمجھ آ گئی. لیکن اب ایک سوال جو عام لوگوں کے ذہن میں ہے کہ 70% یہ 2 آپ جو کشن گنگا اور رتلے ڈیم کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اس لیول کے اوپر آپ گورنمنٹ آف پاکستان کا اس ایشو کو ریز کرنا، کیا ہم پہلے سوئے ہوئے تھے؟ اور اگر ہم ریز کر بھی لیا تو اس کا آپ کو کیا فیوچر پرسپیکٹو کیا نظر آئے کہ واقعی اس پہ کچھ ہونے جا رہا ہے یا صرف یہ اخباری بیانات کی حد تک کی باتیں چلیں گی؟ خبر بدقسمتی سے پیپلز پارٹی کے دور کے اندر کشن گنگا جو پروجیکٹ تھا اس کی پہلے بھی تعمیر جاری تھی. میڈیا نے اس کے اوپر بہت زیادہ آواز اٹھائی تھی اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا جائے. پیپلز پارٹی دور کے اندر ورلڈ بینک سے رجوع بھی کیا گیا تھا. اس وقت کی جو ٹیم جس ٹیم کا انتخاب کیا گیا تھا اس کے اندر کچھ ایکسپرٹ موجود نہیں تھے. بیرون ملک دوروں کا سب کو شوق تھا. وہاں کیس جا کے کنٹیسٹ کیا اور یہاں پہ آ کے ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے اس منصوبے کی تعمیر رکوا لی ہے، ہم نے اسٹے حاصل کر لیا ہے. 1 سال بعد پتہ چلا کہ وہ اسٹے صرف یہ تھا کہ بھارت دریا کے اندر تعمیر نہیں کرے گا، دریا ریور بیلٹ سے باہر کچھ بھی کام کر سکتا ہے. بھارت نے اپنے تعمیر کا سلسلہ جاری رکھا. اب وہ منصوبہ اس قدر ایڈوانس سٹیج پر پہنچ چکا ہے کہ کوئی ایسی صورت مجھے دکھائی نہیں دیتی کہ ورلڈ بینک کشن گنگا منصوبے کی تعمیر کو پاکستان کی درخواست کے اوپر روکنے کی فیصلہ کرے یا ڈیزائن میں تبدیلی کا کہے. وہ منصوبہ بہت ایڈوانس سٹیج پہ جا چکا ہے. رتلے ہے وہ بھی بڑی تیزی سے اس کے اوپر کام جاری ہے. لیکن اس وقت امپورٹنٹ یہ کہ پاکستان کو سندھ طاس معاہدہ بچانے کے لیے بہت کوشش کرنی ہوگی.
एक्सपर्ट रेलिवेंट सेक्टर के लोगों को वहां पे प्रेजेंट करना होगा, सिंध तास मुआहदा को इंटैक्ट करवाना चाहिए और किसी न किसी तरीके से इस बात को इंश्योर किया जाए कि अगर दोनों मंसूबों की तमीर नहीं रुक सकती तो पानी का बहाव जो रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है एनुअल बेसिस के ऊपर वो मुतासिर किसी सूरत नहीं होना चाहिए, वरना पाकिस्तान के लिए ये बहुत खतरनाक अच्छा, साबित होगा। अगर वर्ल्ड बैंक फेल हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन या और क्या फोरम है? वर्ल्ड बैंक तो लग रहा है कि वो इसमें हल करने में इंटरेस्टेड ज्यादा नहीं है। देखिए वो फॉरम तो हैं, हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जा सकते हैं, यूनाइटेड नेशन से भी जा सकते हैं, अगेन वो चीजें लिंगर ऑन हो जाएंगी। आपके सामने कई ऐसे केसेस हैं जो आदमी अदालत इंसाफ में गए, यूनाइटेड नेशंस में गए, 20-30 सालों तक लटके रहते हैं। ये पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, हमारी मौशत ज़राअत पर इन्हिसार करती है, ज़राअत के लिए पानी हमें चाहिए और वो इंडियन साइड से और मकबूजा कश्मीर साइड से हमारे दरियाओं से पानी आता है। हमें हर सूरत में कामयाबी के साथ एक्सपर्ट लोगों को हायर करके वर्ल्ड बैंक के एक्सपर्ट्स को कन्विंस करके सिंध तास मुआहदे को इंटैक्ट रखवाना होगा, अदरवाइज इस खित्ते के अंदर भी उसके बहुत ज्यादा मनफी असरात मुरतब होंगे और पाकिस्तान की मौशियत के लिए ये बहुत तबाहकुन साबित होगा। हमें ये केस हर सूरत जीतना होगा सिंध तास मुआहदे को भी बचाने के लिए और पाकिस्तानी दरियाओं का पानी में जो बहाव है, जो हमें हर साल हमारे पास एक फिगर्स मौजूद है, उसके मुताबिक हर साल हमें भारत गारंटी करे कि इतना पानी हमें हर सूरत मिलेगा। चलिए पॉइंट्स खत्म हो गए, अगले टॉपिक की तरफ